ہو گئے، اللہ کا شکر ہے سب کی توقعات سے بڑھ کر اللہ کی مدد سے یہ پورا ہوا۔ ایک غیبی نظام تھا اللہ کا کہ اتنے بڑے مجمع کی ضرورتیں انتظام 1/4 کا تھا، 4 گنا بڑھ گیا، لیکن اتنے میں ہی اللہ نے برکت دے دی اور سارے مجمع کی الحمدللہ ضرورتیں پوری ہو گئی۔ کہیں کوئی کسی چیز کی کمی کی کوئی شکایت، پانی کی، کھانے کی کوئی شکایت نہیں ہے۔ ہاں، رات آسمان کے نیچے گزری ہے بہت بڑے مجمع کی۔ ہاں، بہت سے ساتھی کہہ رہے تھے کہ مزدلفہ کی راتیں یاد آئی، چاندنی راتیں، مزدلفہ کی راتیں یاد آئی۔ اور میں نے عرض بھی کیا تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 راتوں کا موازنہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک رات جس رات میں سردی ہو اور بارش ہو اور گھوڑے کی پیٹھ پر میں وہ رات گزاروں اور میرے پاس سردی سے بچنے کا کوئی سامان نہ ہو اور اگلے دن دشمن سے مقابلہ، ایسی رات، سردی کی رات، گھوڑے کی پیٹھ پر اچھی بارش بھی ہو رہی ہے اور سردی سے بارش سے بچنے کا کوئی سامان بھی نہیں ہے۔ ایک رات آئی تھی اور دوسری رات آئی تھی کہ جس میں عرب کی حسین شریف لڑکی سے میرا نکاح ہو گیا ہے، حسین شریف لڑکی، اور اس کے پہلو میں رات گزروں، جلوے کی رات۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسی 1000 راتوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے اللہ کے راستے کی وہ رات جو گھوڑے کی پیٹھ پر سردی میں گزرے۔ جلوے کی رات سے زیادہ، 1000 راتوں سے زیادہ مجھے یہ رات محبوب ہے۔ تو کیا پتا اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مشقت میں ڈال کر بہت بڑا اجر دے گے۔ مشقت تھوڑی سی، تکلیف تھوڑی سی، اللہ کی طرف سے اجر انشاءاللہ تو حساب۔ ماشاء اللہ ہمارے ساتھیوں کی بھی کارگزاریاں پہنچتی رہی کہ جنہوں نے جو ذمہ داری لی اس کو اپنے دس پہ وقت سے بڑھ کر پوری طرح سے انہوں نے نبھانے کی کوشش کی، اپنی قوت سے زیادہ اسے نبھانے کی کوشش کی۔ کھانے کے دوران والے دن رات محنت کرتے رہے، کھلاتے رہے اور شوق سے، بشاشت سے، چہرے پر جھریاں ڈالے بغیر، پیشانی پر بل ڈالے بغیر الحمدللہ خوشی اور بشاشت کے ساتھ کھانے کے دونوں پر بھی بہت مجاہدہ پڑا۔ ایک زون والے بولے 3 دن کا سامان ہمیں لائے تھے، پہلے دن ہی ختم ہو گیا۔ 3 دن کے لیے جتنا سامان لائے وہ پہلے دن ہی سے سب ختم ہو گیا، پھر جا کے 2 دن کا سامان لانا پڑا۔ تو الحمدللہ 12 بجے تک رات کو کھلاتے رہے، روٹیاں بھی الحمدللہ ٹائم پروگرام ساتھی ملتی ہیں۔ آنے والے بھی سب بہت خوش ہیں۔ یہاں کل تو پورے فلور کھل گئے، جیسے صوبے کے جوڑ میں ہوتا ہے ایسا بیسمنٹ، یہ اوپر چاروں فلور پیر کے دن کھل گئے۔ آہستہ آہستہ لوگ جاتے ہیں، نمازیں بھی اوپر پڑی گئی، صوبے کے جوڑ کی طرح یہاں تھا واپسی کا۔ اور عجیب منظر تھا کہ جب ہم واپس، ہم بھی وہاں سے اثر کی نماز پڑھ کر چلے، رات کو 12 بجے پہنچے، 5 گھنٹے تو کم سے کم لگے، ورنہ 5 ساتھیوں کو لگا ہوگا سب 1:30 بجے نکل تو 1:30 بجے آئے گا۔ ریل آپ 10 گھنٹے لگے گا۔
لیکن ایک عجیب بات تھی کہ پورے راستے پر ہر میدان میں اذان نماز ہے. یہ تو ایک عجیب و غریب منظر تھا, عجیب نظر آتا تھا کہ جہاں سے لے کر کے یہاں تک ہر میدان میں اذان نماز, ہر جگہ لوگ اذانیں دے رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, جنگلوں میں میدانوں میں. ہمیں 10 بجے نکلے اور روٹ ہمارا بدل کے لاج منگلا سے لے کر ادھر آیا. وہ روڈ بھی جو ہے ماشاءاللہ ہر جگہ ہوٹلوں پہ کھڑے ہیں, اور ناگ منگل والوں نے رات بھر بہت کیلے اور پانی کے برتن پھینکے ہماری گاڑی میں. ابھی تو رونا گیا, اتنی رات میں پانی پھینک رہے اندر. ہاں, اور یہ راستہ پورا بلاک ہو گیا تھا. جیسے ساتھی میسور گئے نا, میسور جا کے وہ سمجھے عشاء کے بعد فری ہو جائے گا, تو عشاء کے بعد جو نکلے ہو پورا جو ہے ایسے بینا میں جاتے ہیں ایسے گاڑی جھگڑے سے. ہم نے دیکھ کر گاڑی کو ادھر ناگ منگل ادھر پکڑا دیا. دعا کے بعد ایک شخص آیا, ڈاکٹر میں بیٹھا تھا, نیا ساتھی رونا شروع کر دیا. بھائی اتنا کام سے آئے ہم لوگ, رو کے وہ آپ کے جو ہے اتنا خوش ہو کے رو رہا تھا. ہمارے میسور کے اندر اتنے آپ بھی کہاں سے آئے. دعا کے بعد آپ کے تختے پر بڑھ گیا. اچھا, میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ابھی جمنا نگر میں جو ہوا 3 مہینے پہلے, 3 مہینے پہلے کیا ہوا, ابھی 3 مہینے پہلے سارا ہندوستان جمنا نگر دلی میں جمع ہوا, اور پھر دوبارہ سارا ہندوستان یہاں جنوب میں کیندرا کرتا ہے. 3 مہینے پہلے تو جمنا نگر میں پورا ہندوستان جمع ہوا ہے دلی میں, اور اب پھر دوبارہ 3 مہینے کے بعد پورا ہندوستان یہاں کہاں آتا ہے. ٹھیک ہے, چلو زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ کا مجمع ہو جائے گا. 50,000 بنگلور کے, 25,000 کرناٹک کے, 25,000 باقی صوبوں کے, 1 لاکھ کا مجمع ہوگا. چلو 1.25 لاکھ کا انتظام کر لیں گے. تو کہاں 1.25 لاکھ کو کونے میں چلے گے جی. ہمارے 10,000 علماء تھے. دس زون کھانے کے, پھر 2 ٹیبل لینڈ والوں کے, ایک انتظامی لائن میں جو لوگ تھے ان کے لیے ایک خواص تھا. تو 10 ہمارے عمومی زون, 2 تمل ناڈ کے زون, اور ایک انتظامی لوگ والوں کا زون, ایک خواص کا زون. کتنے ہو گئے 14 زون. یہ 14 زون ہم بڑے بڑے اجتماعات میں 6 زون 8 زون لگاتے ہیں. دیو نے بیٹے لگائے 6 زون, یہاں نہیں تو 14 زون. لوگوں کا بھی چلو ساتھیوں کا تقاضا ہے, خوشی سے کر رہے ہیں تو اپنا کیا تکلیف ہے. لیکن 14 زون میں 28 زون کے لوگ کھانا کھاتے ہیں. ہر زون میں ڈبل ہوا نہیں, ہر زون میں ڈبل ہوا. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ساتھیوں نے بشاشت کے ساتھ شوق کے ساتھ خدمت کی, اور اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈالی. ہمارے پاس ساتھی جمعہ کے دن بولے, جمعہ کی رات کو آ کر بولے کہ کل سے ہمیں پانی پہنچانا بھی مشکل ہے سڑکوں میں, راستے بھی بند ہو جائیں گے, تو کل شام کو دعا کرو, صبح شام دعا کرو. ہفتے کے رات, پھر ہفتے کی رات کو بولے اتوار کی فجر میں کر دو, فجر کی مجلس میں اچھے دعا کر دو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا برکت دی, ہر کام میں اللہ نے برکت ڈالی, اور کسی قسم کی کوئی پانی کی کمی. 8-10 کلومیٹر تک گاڑیاں چھوڑ کر پیدل لائے ہیں. تو اللہ نے اپنے بندوں کے رجوع پر, ان کی مشقت پر اللہ نے ہر چیز میں برکت, جگہ میں بھی برکت, پانی میں بھی برکت, کھانے میں بھی برکت. بس اتنی سی بات تھی کہ آسمان کے نیچے گزارتے تھے, تو مزدلفہ میں تو سارے ہی حاجی ہے آسمان کے نیچے گزارتے تھے. مزدلفہ کے راستے ہیں, ہاں مولانا فرمانے مزدلفہ میں گزارنے کی ٹریننگ ہو گئی.
بخش ہو گئی. اللہ قبول فرمائے. شکر کا مقام ہے, شکر کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھوں سے جو خدمت کی اور جس کو اللہ نے جو خدمت کی توفیق دی وہ اللہ ہی کی توفیق جو ہوا اللہ اس کو قبول فرمائے. شکر کرنا چاہیے. اور ساتھیوں کی طرف سے کمی کوتاہی ہو گئی. شیطان کوتاہیاں کمی اور کوتاہیاں سامنے رہتا ہے, گناہوں کے سامنے رہتا ہے. اپنے ساتھیوں کی کمی کوتاہیاں سامنے رہتا ہے. کمی کوتاہی سے تو انسان کوئی بھی خالی نہیں ہے. اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس کا معاف کرتا ہے. اور اپنے ساتھیوں سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے. گلا شکوہ بہت بری چیز. شکوہ اللہ کو پسند نہیں ہے, شکر پسند ہے. شکر پسند ہے, شکوہ پسند نہیں. اپنے ساتھی کی کوئی کمی کمزوری ہمارے سامنے آئی ہے تو اس کا دل میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے, ذہن میں بھی اس کا تصور نہیں ہونا چاہیے. کسی کو کا ہی کمی تھا آپ کے ساتھی کی کوئی ہو نہیں ہوتی ہے. اتنے بڑے ایک شادی ایک وقت کا کھانا کھلاتے ہو اس میں کتنی گڑبڑ ہوتی ہے. رشتے داریوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں, زندگی بھر کے لیے برا دنیا پیدا ہو جاتی ہیں, ایک دوسرے سے منہ پھیر لیتے ہیں. ایک وقت کا شادی یہ 3 دن اتنے بڑے مجمے کا ایک ساتھ وقت گزارنا اور خالی وقت گزارنا نہیں, خدمت کرنا اور اعمال میں بھی لگنا, تو اس سے کوئی کمی کوتاہی سامنے آ جاتی ہے. تو ہمارے ساتھی سے اگر کوئی کمی کوتاہی آ گئی ہے ہوئی ہے سب سے ہوئی. ہمارے مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کے درجے بلند کرے, وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے تو اس کا یہ سمجھنا ہی سب سے بڑی کمی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے تو اس کا یہ سمجھنا ہی سب سے بڑی کمی ہے. تو ساتھیوں سے ہوا ہوگا کمی ہی ہوگی. 100 خوبیاں ہیں, 90 پر 9 خوبیاں ہیں, شیطان ان پر پردہ ڈال دیتا ہے اور ایک کمی ہے اسے شیطان ابھار کے دیتا ہے. حدیث شریف میں دعا آئی ہے اللہم انی اعوذ بک من خلیل الماکی معناہ دریانی وقلبہ یرعانی ان رعا حسنتا دفنها وان رعا سیئتا افشاها. یہ حدیث کی دعا ہے کہ اللہ میں ایسے دوست سے پناہ مانگتا ہوں, میں ایسے دوست سے پناہ مانگتا ہوں کہ رعا حسنتا دفنها, میری کو بری دیکھتا ہے دفن کر دیتا ہے. وہی رعا سیئتا افشاها, میری کوئی برائی اور کمی دیکھتا ہے اچھا پھیلاتا پھرتا ہے. وہ ایک اچھی چیز دیکھتا ہے میری دفن کرتا ہے, میری کوئی بری چیز اسے نظر آتی ہے تو اسے لوگوں میں کہتا پھرتا پھیلاتا پھرتا ہے. میں ایسے دوست سے پناہ مانگتا ہوں. حدیث میں یہ دعا ہے یہ رعا حسنتا دفن وہی رعا سیئتا افشاها. تو کوئی کمی کسی کے سامنے آئی ہے تو اس کا ذکر زبان پہ آنا نہیں چاہیے. وہ 90 پر 9 خوبیوں میں ایک کمی ہے. 100 میں سے 90 پر 9 خوبیاں ہیں, ایک کمی ہے. تو 90 پر 9 خوبیوں کو دیکھنا چاہیے, ایک کمی کو نہیں دیکھنا. اسے رفنا. اچھا بھائی الحمدللہ محسوس سے پارے ہو گئے. اب دلوں کے اجتماع ہے, ایک سفارے ہوئے دوسرا ہے. اور بڑی خوشی کی بات ہے, خوش نصیبی ہے کہ اسی مجبوری کے ساتھ آدمی دنیا سے چلا گیا. کرتے کرتے مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری فرماتے تھے کرتے کرتے مرنا ہے, مرتے مرتے کرتے کرتے منزل میں پہنچ جانا ہے اور مرتے مرتے بھی کرنا ہے. تو ایک سے پارے ہو گیا. دوسرا ہے اللہ ایسی ہمیں خوش نصیبی
رکھے ایک دفعہ نہیں ہو دوسرا لیٹر دفعہ نہیں ہو تیسرا ہر تقاضے کو خوشی کے ساتھ پورا کرتے رہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں تقاضے, جو تقاضا آتا ہے وہ تقاضا اللہ کی طرف سے آتا ہے. حضرت مولانا مرحب صاحب فرماتے تھے کہ ہر تقاضا وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. جب بندہ ایک تقاضے کو پورا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوسرا تقاضا بھیجتا ہے اور اسے پورا کرتا ہے. جب اللہ کی طرف سے آئے ہوئے تقاضے کو بندہ خوشی سے پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اور تقاضے بھیجتا ہے. اور یوں فرماتے تھے کہ یہ تقاضا اللہ کا مہمان ہے. جو بھی تقاضا آیا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے کہ تمہارے پاس آیا ہے, قدر کرو, اور اگر قدر نہیں کرو گے تو یہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا. قدر کریں گے ضرور ہے گا تو کسی اور کے پاس چلا جائے گا. فرماتے تھے جو تقاضا آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اس کی قدر کرنا, اسے پورا کرنا, اس کی قدر کرنا, اس کی قدر کرنی ہے تو اسے پورا کرنا. قدر بھی کریں گے, پورا بھی کریں گے, اللہ اور تقاضے دے دے گا. اور نہیں تو دنیا میں الجھے رہیں گے اور وہ تقاضے کسی اور سے پورے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ انہیں تقاضوں میں لگائے رکھے اور انہیں کے کرتے کرتے ابھی ان کے روپ ہو جائے. تو اب دنوں کے اجتماع ہے, ہر ہفتے کے دن میں کوئی نہ کوئی اجتماع ہے. اب اس کی بھی محنت کرنا, اسے بھی جا کر اچھی طرح سے پورا کرنا, جماعتیں ڈالنا. جیسے ہمیشہ ہم اپنے اللہ کے اجتماع سے پہلے جماعتیں ڈالتے رہے ہیں اور الحمدللہ ہماری جماعتوں نے خوب محنت کی ہے ان دنوں میں جا کر اور کام اٹھایا ہے. ان کے ذریعے اللہ نے وہاں کام اٹھایا ہے. پورا صوبہ ہماری طرف ایک محبت کی اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ہم جیسے بھی ہیں لیکن صوبے والے سمجھتے ہیں یہ بیٹرول کی جماعتیں آتی ہیں تو ہمارے یہاں کام اٹھتے ہیں. یہ ان کی ایک خوش فہمی ہمارے بارے میں ہے. اللہ ان کی اس میں اس کی اللہ راز کہ وہ سمجھتے ہیں بھائی بیٹرول کی جماعت آتی ہے تو کام اٹھتا ہے. تو ہم افراد کے جو دن میں ہمارے اجتماع ہیں اس کو خوب اہتمام کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کریں. اس کو اپنے ماہانہ جو جوڑ ہو رہا ہے مسجد بات جماعتوں کا, اس میں بھی اب جو مسجد محدود کا مجمع آیا تھا اسے بھی مسجد بات جماعتوں کے جوڑ میں جوڑیں اور جوڑ کر ان کے سامنے رکھیں کہ ہم ہمارے دن میں یہ اجتماع ہے. اس کے لیے ہمیں سلے کی جماعتیں بھی ڈالنا, 4 مہینے کی بھی ڈالنا, جتنے وقت کی جماعت بن جائے ڈالنا اور جا کر کے اس کی محنت بھی کرنا اور اجتماع میں جا کے اسے پورا بھی کرنا.